السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سفر انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے سفر کے کچھ مخصوص شرائط رکھے ہیں، یعنی اگر عورت کا اپنے شہر یا اپنے علاقے سے باہر سفر کا ارادہ ہو اور وہ مسافت، وہ ڈسٹینس 48 مائلز 77.24 کلومیٹر کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو پھر عورت کے لیے اپنے ساتھ اس کے محرم رشتہ دار کا یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے عورت کے لیے اتنی مسافت کا، اتنے ڈسٹینس کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اب چاہے وہ سفر حج یا عمرے کا ہو یا پھر کوئی اور دوسرا سفر ہو، بغیر محرم کے، بغیر شوہر کے وہ سفر نہیں کر سکتی، اور چاہے وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ اور اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور کلیئر ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں کی مسافت کے بقدر سفر کرے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، یعنی عورت کے لیے سفر کرنے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث کے اندر مسافت کا لفظ آیا ہے، 3 راتوں کی مسافت کے بقدر، تو اس زمانے کے حساب سے یہ میجرمنٹ تھا، تو اس کا اندازہ جو ڈسٹینس کا بنا ہے وقت کے حساب سے، جو صحابہ سے جو ثابت ہے وہ 48 مائلز ہے، یا کلومیٹر کے حساب سے 77.24 کلومیٹر ہے۔ تو اسی بنا پر اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کسی بھی اعتبار کا کون سا بھی سفر عورت کا بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے نہیں ہو سکتا اس خاص مسافت کے باہر، تو پھر حج یا عمرے کا سفر ہی کیوں نہ ہو۔ اب حج یا عمرے کے اندر ایک تو وجوب کے شرائط ہوتے ہیں کہ عورت اگر اتنے چیزیں پائی گئیں تو عورت پر مرد پر حج فرض ہو گیا، لیکن ادائیگی کے واجب ہونے کے جو شرائط ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ بدن کا درست ہونا، حج پر جانے کے لیے کوئی ظاہری رکاوٹ کا نہ ہونا، راستے کا پرامن ہونا۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے مزید جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کا عدت میں نہ ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے محرم کا ہونا یا شوہر کا ہونا۔ تو 2 باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے نفس حج کا فرض ہو جانا اور دوسرا ہے اس کی ادائیگی کا واجب ہونا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی جب نماز میرے اوپر فرض ہے، چاہے جماعت ہو یا نہ ہو، جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو یا نہ ہو، وقت نکل رہا ہے، نماز پڑھ دے، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو جب کسی اور کا ہونا نہ ہونا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتا، تو اسی طرح حج جب فرض ہو گیا تو پھر محرم کے ہونے نہ ہونے سے کیا مطلب ہے۔ بات تو سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورت کے اوپر سفر کی اجازت جب ہی اس کو سفر کرنا جائز ہے جب اس کے ساتھ محرم یا شوہر ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ زکوٰۃ کی طرح ہے، جیسا کہ ایک آدمی ہے آج کی تاریخ میں وہ صاحب نصاب بن گیا، اس کے پاس اتنا پیسہ یا اس کا سونا یا چاندی آ گیا جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، وہ صاحب نصاب بن گیا، تو آج ہی کی تاریخ میں اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ادائیگی کے واجب ہونے کی شرط۔ تو ادائیگی کی واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حالانکہ اس پر نفس زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اسی طرح عورت کے اوپر بھی یا مرد کے اوپر بھی خاص طور میں زکوٰۃ کے اندر اگر درمیانی سال میں ایک آدمی، مثال کے طور پر ایک انسان کے اوپر میں اس کے پاس اتنا پیسہ آیا، اتنا مال آیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، پھر اگلا میں آنے سے پہلے ڈسمبر کے اندر ہی اس کے اگر وہ نصاب ختم ہو گیا تو وہ صاحب نصاب بھی ختم ہو گیا، اس کے اوپر ادائیگی زکوٰۃ کی واجب نہیں ہے۔ اب اسی طرح اگر کوئی انسان، تو 2 چیزیں یہاں سمجھ میں آ گئی کہ نفس وجوب الگ ہے اور وجوب ادا الگ ہے، یعنی نفس وجوب یعنی زکوٰۃ فرض ایک ساتھ ایک مرتبہ ہوتی ہے، پھر اس کی ادائیگی واجب ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت کے حق میں حج فرض ایک مرتبہ ہوتا ہے، پھر ادائیگی واجب یعنی اس فرض کو ادا کرنے کا وقت ایک الگ ہے۔ وہ کس طرح ہے یہاں پر کہ اگر حج تو فرض ہو گیا، ایک عورت مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن عورت کے حق میں ایک ایکسٹرا شرط یہ ہے، ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم یا شوہر ہو۔ اب اگر محرم تو ہے، لیکن اگر عورت محرم کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتی،
خود کا نہیں ہے، شوہر ساتھ نہیں ہے، لیکن کوئی محرم ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، صرف وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہے، محرم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، تو پھر اس کو محرم کا خرچہ اٹھانے کا انتظام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب محرم کا خرچہ اٹھانے کے وہ قابل بن گئی تو تب اس کے اوپر حج کو ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور اگر محرم ہی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، تو اس کو محرم کا انتظار کرنا ہوگا تا دم حیات، جب تک زندگی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی محرم میسر آ گیا تو پھر اس کے اوپر حج کو ادا کرنا فرض ہوگا۔ اگر محرم میسر ہی نہیں آیا تو پھر اس کے اوپر حج ادا کرنا فرض نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہ انتقال سے پہلے اس کو وصیت کرنا ضروری ہے کہ میرے اوپر حج فرض تھا، لیکن محرم کے نہ ہونے کی وجہ سے میں حج ادا نہیں کر سکی، تو میرے مرنے کے بعد کوئی میری طرف سے حج بدل کر دے، اس طرح کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عورت بغیر محرم کے، بغیر شوہر کے حج یا عمرے کے لیے نہیں جا سکتی۔ اب ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ بغیر محرم کے گروپ بنا کر بھی نہیں جا سکتے، اکیلی عورت بھی نہیں جا سکتی، اور عورتیں مل کر بھی، خالہ مامی کے ساتھ بھی مل کر نہیں جایا جا سکتا۔ عورت کے لیے نہ حج اس طرح کرنا جائز ہے، نہ عمرہ کرنا جائز ہے۔ اگر پھر بھی کر لے تو پھر حج ادا ہو جائے گا، عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن سخت گناہ ہوگا۔ اور اس آنے والی روایت سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے عورت کے سفر میں محرم کے ساتھ ہونے کو، کہ ایک صحابی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری بیوی حج کو جانے والی ہے، حج پر گئی ہے، اور میرا نام فلانی جنگ میں لکھ لیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا تم واپس جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی آپ کو نے اس کو حج جیسے اہم حکم سے ہٹا کر محرم کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اس عورت کے ساتھ شوہر کو جانے کا حکم فرمایا۔ یہ بات کلیئر ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی والی عبادت ہے۔ ہر عبادت کے اندر یہی مقصود ہوتا ہے۔ جب ہمارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی سے ہوتی ہے۔ اور عورت کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کے لیے نہ نکلے۔ جو چیز اپنے دل کے لیے برداشت کے قابل نہ ہو، یعنی کون نہیں چاہتا کہ میں حج یا عمرے کے لیے جاؤں استطاعت ہونے کے باوجود، لیکن پھر محرم کے نہ ہونے کی وجہ سے عورت کے دل پر جو تکلیف گزر رہی ہے، جو ہمارے نہ چاہتے ہوئے جو حکم ہو رہا ہے، اس پر عمل کرنے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم اور اشارے سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حالتوں ہی کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس میں حکم اور مرضی سمجھ کر اپنے سفر کو مؤخر کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ اپنے نفس کے مطابق چلنا ایمان نہیں ہے، شریعت کے حکم کے مطابق چلنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔